Writing concisely and clearly. Now let us talk about the writing style now and think about کہ رائٹنگ میں کن چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے جب آپ تھیسس اپنا لکھ رہے ہوں. So the most important point is to organize your thoughts very clearly. Consider what is the best outline. ہر چیپٹر کی ایک آؤٹ لائن بنائیں. دیکھیں کہ کون سے چیپٹر کی کتنی لینتھ ہونی چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ 20,000 ورڈ کا آپ نے وہ لکھنا ہے, لیو سم ورڈس فار دا ریفرنسز. اگر آپ کی یونیورسٹی ریفرنسز کو بیچ میں انکلوڈ کر رہی ہے تو اینڈ بیلنس آؤٹ دا نمبر آف دا ورڈس دیٹ یو ول گیو ٹو ایچ چیپٹر. نا چیپٹر میں آپ کی جو فائنڈنگس ہیں اور جو ڈسکشنس ہیں دے آر دا میٹ آف یور دیٹ آر دا کور آف یور تھیسس, اور اس کو ہمیشہ آپ تھوڑا زیادہ ٹائم دیتے ہو یا زیادہ ورڈس دیتے ہو. سو کنسیڈر دا لینتھ اینڈ آلسو کنسیڈر دا بیسٹ اسٹرکچر. کنکلوژن کو اس کے ساتھ کرنا ہے یا علیحدہ کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, اس کے نیچے سیکشنز کس طرح سے آئیں گے, کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کریں اور present them. Whenever you are presenting your findings, please keep in mind the logical ordering. Logical ordering کا مطلب جو چیزیں پہلے آتی ہیں وہ آپ پہلے لکھیں. For instance, اگر آپ سب سے پہلے آتا ہے ذہن میں آپ کے, یا کوئی بھی آپ کی جو فائنڈنگز پڑھ رہا ہو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فائنڈنگ یہ پارٹیسپینٹس ہیں کون. So discuss the demographics of your participants first. دین موو آن ٹو, اگر ان کا آپ نے کوئی اسکولنگ ایکسپیرئنس دیکھا ہے تو آپ پہلے وہ والی فائنڈنگس ڈسکس کریں. اسی طرح جو ورک کی ہے وہ بعد میں کریں. پھر اس طرح سے تھنک آف واٹ از دا لاجیکل وے ان وچ یو کین کنسٹرکٹ دا پریزنٹیشن آف یور فائنڈنگس اینڈ آف یور ادر چیپٹرس. جتنی چیزیں آپ طریقے سے اس طرح لاجیکل آرڈرنگ کریں گے اتنا آپ کا تھیسس سمجھنا آسان ہوگا. Let me tell you, it is not easy to go through a thesis. Thesis ویسے بھی بڑا کمپلیکس ہوتا ہے, پھر اس میں تھیوریز ہوتی ہیں. پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو ایگزامینر ہے وہ اسی تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہو. کئی دفعہ انفارچونیٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کو اس تھیوری جو ہے جو آپ پریزنٹ کر کے یوز کر رہے ہو, دیٹ ایگزامینر ڈز ناٹ اپروو آف دیٹ تھیوری. تو آپ نے اس کو کنونس کرنا ہوتا ہے. کسی بھی شخص کو یا کسی بھی آڈینس کو کنونس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو پڑھتے وقت کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جتنا آپ اس کے لیے پڑھنا آسان کریں گے اتنا وہ آپ کی بات کو سمجھ سکے گا. دیٹ از وائی یو نیڈ ٹو تھنک آف آل دیز تھنگس. لینتھ کی آپ بات کریں تو جتنا آپ کم لکھیں اتنا بہتر ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو شوڈ ناٹ سارٹ آف انکلوڈ امپورٹنٹ پوائنٹس, بٹ اوائڈ ٹو مچ ریپیٹیشن. سم سارٹ آف ریپیٹیشن ول بی دیئر بیکاز اٹ از ان دا نیچر آف یور تھیسس جو کہ آپ کی آئے گی. فار انسٹنس جیسا ہم نے کہا کہ ہر چیپٹر کی بگننگ میں ہم ضرور بتاؤ گے کہ یہ چیپٹر کس طرح آرگنائز ہوا ہوا ہے, اور اس کے اینڈ میں بتاؤ گے کہ آپ نے یہ چیپٹر میں کیا ڈسکس کیا. اسی طرح سے آپ اپنے ہر چیپٹر, چاہے وہ انٹروڈکشن ہو, چاہے لٹریچر ریویو ہو, چاہے میتھڈالوجی ہو یا کنکلوژن ہو, یہ ریپیٹیشن آئے گی. لیکن ایک بات کو بار بار نہ دہرائیں. اگر ایک فائنڈنگ کو لے کے یا امپیکٹ کو لے کے آپ بار بار وہ بات کہہ رہے ہیں تو اس ریڈنڈنسی کو ہی پڑھ کے ایز این ایگزامینر آئی کین ٹیل یو ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ بچے کے پاس کیونکہ کچھ کہنے کو نہیں ہے تو وہ اسی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. سو بی ویری کیئرفل ود دیٹ. جتنا لمبی چوڑی ایک بات کو لکھتے جائیں گے اسی پوائنٹ کو, اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکرسو رائٹنگ. اس سے آپ کی جو پوائنٹ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آبسکیور ہو جاتا ہے. آبسکیور کا مطلب وہ اور زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے, سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. سو ایک بات کو سمپل سینٹینس میں سمپل طریقے سے بتانے کی کوشش کریں. سو اسٹیٹ یور پوائنٹس کلیئرلی اینڈ ڈائریکٹلی.
جہاں آپ نمبرنگ کر سکتے ہیں نمبرنگ کریں, جہاں سیکشن میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ان کو سیکشنز میں کریں, بیکاز دس از ریئلی ہیلپ فل. ہیڈنگس بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. ہیڈنگس کے تھرو آپ بڑا کلیئرلی کانٹینٹ آؤٹ لائن میں بھی آپ تھیسس کا پورا لے آؤٹ دیکھ سکتے ہیں. ہیڈنگس کے تھرو the examiner can retrace the specific parts of the thesis that he or she would like to revisit in the light of some complexity جو اس کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہے, تو وہ اگر اس سے ریلیٹ کرنا چاہے تو اگر وہ سیکشنز میں ہے تو بڑی آسانی سے واپس جا کے اس سیکشن یا اس ہیڈنگ میں جا سکتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. پھر ہیڈنگس میں خیال رکھیں کہ کس طرح سے ہیڈنگس آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, سب ایک لیول کی آف کورس نہیں ہوں گی. اور use your headings to effectively organize your ideas اور ان کو again think of what is the logical way, کون سی چیز کس کے اندر سبسیوم ہوتی ہے. سو انسٹیٹیوشن کے بعد پہلے آئے گی اور کلاس روم کے بعد میں آئے گی. یہ نہیں ہوگا کہ کلاس روم کے بعد پہلے آ رہی ہے اور انسٹیٹیوشن کی ہیڈنگ میں جو ڈسکس کرنا ہے وہ آپ بعد میں کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ اپنی رائٹنگ میں ضرور خیال رکھیں.